السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 اس کا ہم پہلا رکوع اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھیں گے، تو میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے جائیں۔ جو بھی لوگ بگنرس ہے، اسٹارٹنگ سے قرآن شریف پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ویڈیو بہت ہی فائدہ مند ہے، تو میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کریں۔ بالکل آسان طریقے سے میں سکھاؤں گی آپ لوگوں کو، تو میرے ساتھ ساتھ ریپیٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام پر مد ہے، اس لیے ہم اس کو کھینچیں گے۔ جو میم ہے اس میں ہم کو غنہ کرنا ہے، میم پر تشدید ہے، میم مشدد غنہ کریں گے، اور ساتھ ہی میں مد ہے اس لیے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ پڑھیے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک، ذال کھڑا زبر ذا، ذال پر کھڑا زبر ہے اس لیے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ذالک الکتاب، تا پر کھڑا زبر ہے، کھینچ کر پڑھیں گے۔ لا، لام الف زبر لا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ پڑھے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، رو پر زبر ہے، رو پر پڑھی جائے گی۔ لا ریب فیہ، ھدی للمتقین۔ پھر سے ریپیٹ کریں، ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ یہاں پر دیکھیں گے الذین، یہاں پر حمزہ پر کچھ بھی نہیں، الف پر کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بھی اس طرح سے خالی الف آ جائے تو ہم کو اس کے بعد والا لیٹر فوراً دیکھنا ہے۔ اگر اس کے بعد والا لیٹر لام ہے تو ہم کو کنفیوز نہیں ہونا ہے، یہاں پر ہم زبر لگائیں گے الف پر۔ جب بھی خالی الف آئے، اگر اس کے بعد میں لام ہو تو ہم الف پر زبر لگا کر پڑھیں گے۔ پڑھیے، الذین، زبان کی نوک دونوں دانتوں کے درمیان رکھے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الذین یؤمنون، اب یہاں پر دیکھیں گے یا حمزہ پیش، حمزہ کے اوپر جزم ہے تو حمزہ ساکنہ ہو گیا۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ اور آگے دیکھیں گے واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو بھی ہم کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ پڑھیے، پھر سے ریپیٹ کریں، الذین یؤمنون بالغیب، با لام زیر بل، غین یا زبر غی، بالغی، با زیر بی، بالغیب، ویقیمون الصلاة، ویقیمون الصلاة، ریپیٹ کیجئے میرے ساتھ ساتھ، ویقیمون الصلاة، لام پر کھڑا زبر ہے، کھینچے۔ ومما، دیکھیں میم پر تشدید ہے، میم مشدد غنے کے ساتھ ادا ہوگا۔ ومما، ساتھ میں الف جس سے پہلے زبر ہو، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ہم کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ پڑھیے، ومما رزقناہم، دیکھیں رو پر جب بھی زبر پیش ہو تو رو کو ہم پر پڑھیں گے۔ رزق، قاف پر جزم ہے، قاف حروف قلقلہ میں سے ہیں۔ یہ قلقلہ لیٹرز کتنے ہیں؟ 5 ہیں، قاف، تو، با، جیم اور دال۔ جب بھی ان 5 لیٹرز پر جزم آئے گا تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخارج کیا ہے؟ ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں گے، اور اگر ان کے علاوہ کسی بھی حرف پر اس طرح سے جزم آ جائے اس میں ہم کو قلقلہ نہیں کرنا ہے۔ رزقناہم، نون پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ آگے دیکھیں گے میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد لیٹر کیا ہے؟ یا ہے۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ اگر کوئی بھی لیٹر آتا ہے تو یہ میم کو ہم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، غنہ نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیں گے یونفقون، یہاں پر کیا ہے؟ نون ساکن، جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد
اگر حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں۔ حروف اخفا کتنے ہیں؟ تو حروف اخفا 15 ہے۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ اگر ان 15 حروفوں میں سے کوئی بھی حرف اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے تو نون کی آواز کو ہم کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے اردو میں ہم پنکھا بولتے ہیں، بول کر دیکھیں پنکھا، اسی طرح اخفا کے نون کو پڑھا جائے گا۔ دیکھیں یہاں پر ابھی نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو فا ہے اخفا لیٹرز میں سے ہے، تو یہ نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپائیں گے۔ جیسے ہم پنکھا بولتے ہیں اسی طرح یونفقون، یہاں پر یون اس طرح سے ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے، نو کی آواز کو ہم کو نہیں نکالنا ہے بلکہ نون کی آواز کو ہم کو ناک میں چھپانا ہے۔ یونفقون، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا سبھی کو؟ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو میرے پڑھانے کا طریقہ اچھا لگ رہا ہو تو کمنٹ میں ہاں یا نا ضرور لکھیں اور الحمدللہ ضرور لکھیں۔ آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہاں پر دیکھیں گے والذین، زبان کی نوک کو دونوں دانتوں کے درمیان رکھیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھائیں۔ یہاں پر پھر سے یو میں ہم کو جھٹکا دینا ہے کیونکہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ بما، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل کا قاعدہ ہوگا، 2 یا 3 الف کی مقدار ہم کو کھینچنا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل، یہاں پر بھی دیکھیں گے نون ساکن، نون ساکن کے بعد لیٹر کیا آ گیا ہے؟ زا۔ زا حروف اخفا میں سے ہے۔ حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہے۔ اس میں سے زا ہے تو نون کی آواز کو ہم کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ جیسے ہم اردو میں پنکھا ورڈ یوز کرتے ہیں پنکھا، اسی طرح انزل، ن کا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے، ن کی آواز بالکل بھی نہیں سنائی دینا چاہیے۔ جو نون ہے اس کی آواز کو ہم ناک میں چھپائیں گے، بالکل پنکھا جس طرح ہم بولتے ہیں اسی طرح۔ اخفا کی مقدار کیا ہے؟ ایک الف کے برابر، اس کو ہم تھوڑا کھینچیں گے، لمبا کریں گے۔ انزل الیک وما انزل، یہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ اور دیکھیں گے نون ساکن، نون ساکن کے بعد زا اخفا میں سے ہے تو نون کی آواز کو ہم کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ وما انزل من قبلک، یہاں پر بھی دیکھیں گے نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے تو نون کی آواز کو ہم ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں گے قلب میں جو با نظر آ رہا ہے، با پر کیا ہے؟ جزم ہے، اور با حروف قلقلہ میں سے ہیں۔ قلقلہ لیٹرز کتنے ہیں؟ 5، قاف، تو، با، جیم اور دال۔ جب ان لیٹرز پر جزم آتا ہے، یعنی جو دال جسے نظر آ رہا ہے آپ کو اوپر، اس کو ہم جزم کہتے ہیں۔ جب بھی ان 5 حروفوں پر جزم آ جائے گا تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج جو ہے ٹکر کھا کر الگ ہو جائیں گے۔ ابھی با دیکھیں گے، با پر جزم ہے تو یعنی من قبلک نہیں پڑھا جائے گا بلکہ من قبلک، قبلک اس طرح سے پڑھیں گے۔ پڑھیے پھر سے ایک بار مرتبہ پھر سے ریپیٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون۔ وبالآخرة، حمزہ پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ خیرتی، خیرتی جلدی پڑھنا ہے، رو پر زبر ہے اس لیے رو پر پڑھی جائے گی۔ ہم میں میم ساکن میں غنہ ہوگا یا نہیں ہوگا لکھیں چیٹ باکس کے اندر، کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ہم یوقنون،
یہاں پر حمزہ ساکن یا اس واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. پھر سے پڑھیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى